روس نے امریکہ ایران کسی بھی ممکنہ ڈیل پر عمل درآمد میں تعاون کا یقین دلا دیا۔ انتہائی افزودہ یورینیم کا فیصلہ کرنا ایران کا حق قرار دے دیا۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا، جوہری تنازع صرف سفارتی ذرائع سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران انتہائی افزودہ یورینیم کا گریڈ خود کم کرے گا، سینئر ایرانی حکام کا موقف۔ سپریم لیڈر سے منسوب یورینیم ایران سے باہر نہ لے جانے کی ہدایت کو مذاکرات ناکام بنانے کی سازش قرار دے دیا۔ پاکستان کے ذریعے ڈیل کے مسودے پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہونے کی تصدیق۔ صدر ٹرمپ کا ایرانی یورینیم حاصل کر کے تلف کرنے پر اصرار۔ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ آبنۂ ہرمز پر کنٹرول کا دعویٰ، ٹول ٹیکس کے بغیر جہازوں کی آمد و رفت پر بھی زور۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں، تہران سے بھی مثبت اشارے ملے ہیں۔ مسلح افواج ملکی دفاع، آزادی اور وقار کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ مشن مکمل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ ایرانی کمانڈر ان چیف جنرل عبد الرحیم موسوی کی ایرانی صدر کو یقین دہانی۔ امریکی بمباری سے تباہ مناب اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت۔ مائیں اپنے بچوں کی قبروں پر افسردہ، نم آنکھوں سے معصوموں کے خون کا حساب مانگنے لگیں۔ جنوبی لبنان میں ایمبولینس سینٹر پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد شہید ہو گئے، 24 گھنٹوں میں شہادتیں 18 ہو گئیں۔ ایران کی نگرانی میں آبنۂ ہرمز سے 31 جہاز گزر گئے، اسلامی انقلابی گارڈز نے تفصیلات جاری کر دیں۔ چین نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی، ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ صدر مملکت کی جانب سے عالمی امن کے لیے چین کے کردار کی تعریف۔ اقتصادی راہداری ترقی کی علامت اور چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون قرار دے دی۔ امریکہ سے اتحاد اور فوجی طاقت رکھنے کے باوجود اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے، حوثی رہنما مہدی المشت کا عزم۔ جارحیت کے خلاف ایران کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ خطے کے ممالک کو امریکہ کا ساتھ دینے کے بجائے اسرائیل کے خلاف متحد ہونے کا مشورہ، غیر جانبداری کو خطے سے غداری قرار دے دیا۔ امریکہ نے حزب اللہ سے تعلق کے الزام میں 9 لبنانی شخصیات پر پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق حزب اللہ کو سیاسی نمائندوں بشمول ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے۔ حزب اللہ نے امریکی پابندیاں مسترد کر دیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کا LNG کی قیمتوں پر اثر، قیمت میں 28% اضافہ کر دیا گیا۔ سوئی سدرن کے سسٹم پر قیمت $3.5 جبکہ نادرن پر $3.4 فی MMBTU بڑھا دی گئی۔ اوگرا نے مئی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ امریکی عوام میں ایران جنگ کی مخالفت میں ریکارڈ اضافہ، 60% سے زائد شہریوں نے جنگ کی مخالفت کر دی۔ صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف بھی گر گیا، فاکس نیوز کی سروے رپورٹ جاری۔ GHQ میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فوجی اعزازات شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں میں تقسیم کیے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، 48 گھنٹوں میں 23 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائیاں دتا خیل، اسپینوام اور بنو میں کی گئیں۔ ہلاک دہشت گردوں میں مبینہ رنگ لیڈر جان میر عرف طور ثاقب بھی شامل۔ فلسطینیوں کے لیے غزہ امداد لے جانے والے 430 رضاکار اسرائیلی قید سے رہا، فیصل ایدھی کے بیٹے سعد ایدھی بھی رہائی پانے والوں میں شامل۔ غزہ فلوٹیلا ارکان کے ساتھ اسرائیلی وزیر کی بدسلوکی کے خلاف ایتھنز میں احتجاج، شہریوں کا اسرائیلی سفارت خانے کی طرف مارچ۔
اور سینٹیاگو مسجد میں حملے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا، شرکاء نے شہداء کو کمیونٹی کا ہیرو قرار دے دیا۔